بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت واجب الاحترام اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میری قابل قدر دینی بہنوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑی ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نادانی اور لا علمی میں ایسی تین بڑی غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں جن کی نحوست کی وجہ سے ان کی یہ عظیم الشان تہجد کی نماز بارگاہ الہی میں وہ مقام قبولیت حاصل نہیں کر پاتی جس کی وہ امید رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو برسوں سے بڑی ہی پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ان تین غلطیوں کو بھی ساتھ ہی دہرا رہے ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آپ پورا دن گھر کے تھکا دینے والے کام کاج کرتے ہیں، اپنی دنیاوی مصروفیات میں ہمہ وقت مشغول رہتے ہیں، پھر جب آپ تھک ہار کر رات کو میٹھی اور سکون کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن پھر خالص اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں رات کے ایک خاص پہر آپ بیدار ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی اس پیاری نیند کو صرف اپنے رب کے لیے قربان کیا، اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کی، مشقت اٹھائی، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی سے مصلی بچھایا، اور اب آپ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ان تمام قربانیوں کے ساتھ ساتھ وہ تین مہلک غلطیاں بھی آپ کے عمل میں شامل ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی تہجد کی نماز وہ درجہ حاصل نہیں کر سکے گی، اور آپ کو اس کا کچھ خاص فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی یہ تمام تر محنت ضائع جاری رہی ہے۔ اسی لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی ان تین غلطیوں کو درست کریں، ان کی اصلاح کریں، اور اس کے بعد پھر آپ پورے اطمینان قلب کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کریں۔ یاد رکھیے کہ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم ترین نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والا بندہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے اپنے دیگر بندوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایمان افروز اور دلوں کو گرمانے والی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اور پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تین خوش قسمت لوگ کون ہیں جنہیں
رب ذوالجلال دیکھ کر اپنی شان کے مطابق تبسم فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے آقائے کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 پر جہاد کے لیے اپنی صفوں کو درست کرنے والا، نمبر 2 پر نماز کے لیے صفوں کو سیدھا کرنے والا، اور نمبر 3 پر وہ خوش نصیب انسان جو رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تہجد کی نماز ادا کرنے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کبھی رد نہیں ہوتی، اس کی فریادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور رب کی طرف سے یہ عام اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق کا طلبگار، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کا سوالی۔ اس بابرکت وقت میں جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر نہایت عاجزی اور انکساری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز اللہ رب العالمین کو اس قدر پسند ہے کہ یہ فضیلت اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ تو جب آپ یہ عظیم نماز ادا کریں تو ان 3 مہلک غلطیوں سے ضرور بچیں۔ یہ 3 غلطیاں پہلے آپ صحیح کریں، اس کے بعد جب آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے تو آپ کو اس کی حقیقی برکات اور ثمرات حاصل ہوں گے۔ اس کے بے شمار فوائد اور عظیم فضائل آپ کے مقدر بنیں گے، اور آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی، جو مانگیں گے اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ اب وہ کون سی 3 غلطیاں ہیں؟ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ نمبر 1 پر تکبر ہے، یعنی تہجد پڑھنے کے بعد دل میں یہ بڑائی اور غرور لانا کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، یا میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو بڑی پابندی سے تہجد پڑھتا ہوں، جبکہ وہ دوسرا شخص تو سویا رہتا ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتا، اسی لیے وہ مجھ سے کمتر ہے۔ یاد رکھیے کہ ایسا تکبر اور غرور کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہو، اللہ رب العالمین اسے ہرگز جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری اوڑھنی ہے، اور جو شخص میرے ان اوصاف کے مقابلے میں تکبر کرے گا میں اسے جہنم کی آگ میں
جھونک دوں گا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نمبر 1 پر ہمیں ہر حال میں تکبر سے بچنا ہے۔ یہ سوچنا کہ میں تو تہجد گزار ہوں اور میں دوسروں سے افضل ہوں، یہ عمل آپ کی عبادت کو برباد کر سکتا ہے، بلکہ الٹا یہ آپ کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری میں رہنا چاہیے، تکبر کبھی نہ کرے۔ دوسری بڑی غلطی نمبر 2 پر ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے بھی انسان کا ہر نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر محض بڑائی اور دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نہیں ملتا، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک اصغر کرتا ہے، کیونکہ ریاکاری یہ شرک کے برابر ہیں۔ نیک عمل کر کے لوگوں کے سامنے بار بار یہ بتلانا کہ میں تو آج صبح اٹھا تھا، میں تو روزانہ تہجد کے وقت اٹھتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ بری عادت ہوتی ہے کہ اپنی جھوٹی سچی تعریف کرنا اور باتوں باتوں میں جتانا کہ میں تو بڑا تہجد گزار ہوں، میں جب وضو کر رہا تھا تب یہ واقعہ ہو گیا۔ یعنی ان کی تمام باتوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتلاؤں گے میں تہجد گزار ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا جو دکھاوے کے لیے ریاکاری کرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا وہ ریاکار ہوگا، جس نے اپنے علم یا صدقہ یا کسی اور نیک عمل سے ریاکاری کی ہوگی۔ اور فرمایا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے تاکہ لوگ اسے متقی اور پرہیزگار سمجھے، تو یہ تمام اعمال برباد ہیں۔ ہاں، اگر آپ کی نیت لوگوں کو نیکی کی ترغیب دلانا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر نیت شہرت اور عزت کی ہے تو یہ ریاکاری ہے جو شرک کے برابر ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ذلیل و خوار کر کے فرمائے گا، اے ریاکار، دیکھ تو نے دنیا میں کیا لیا اور آج یہاں کیا پایا۔ جب وہ اپنے عمل کو دیکھے گا تو سب ضائع ہو چکا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے، اپنی عبادت کو پوشیدہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ ایسا شخص جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا جو 500 سال کی مسافت سے آتی ہوگی۔ اب نمبر 3 پر جو بڑی غلطی ہے وہ وقت کا مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اصل وقت میں ادا نہیں کرتے، بلکہ وقت گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ اصل میں لوگوں کو صحیح طرح معلوم ہی نہیں کہ تہجد کا وقت
کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ بس وہ رات کو کسی بھی وقت اٹھتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، یاد رکھیے کہ تہجد کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ختم ہونے کا وقت جاننا بہت ضروری ہے۔ تہجد کا وقت طلوع فجر کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، تہجد کا وقت مکمل ختم ہو گیا۔ اب اکثر لوگ گھڑی نہیں دیکھتے بلکہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ اذان تو فجر کا وقت شروع ہونے کے کافی دیر بعد ہوتی ہے۔ خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے 30 یا 40 منٹ بعد دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی اذان سے 20 منٹ پہلے تہجد پڑھ رہا ہے جبکہ وقت فجر شروع ہو چکا ہے تو اس کی تہجد نہیں ہوئی۔ اسی لیے ضروری ہے